بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دجال کے فتنے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی ہوگا۔ نمبر 3، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چڑھ کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں میں دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 4، دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر دے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک زبان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، دجال سے دور رہیں۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ نمبر 2، اللہ سے مدد طلب کریں۔ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں پھنس جائے وہ اللہ کی مدد چاہے۔ نمبر 3، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ لیں، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 6، لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، علم دین حاصل کریں۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ احمد حسن۔ نمبر 8، نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنہ محیایا و مماتی ومن فتنۃ مسیح دجال۔ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باولد جو فلسطین میں ہے کے قریب جا کر پکڑیں گے اور نیزہ مار کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے ماضی قریب میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہے، اس مسئلے میں خطا کر گئے، جیسے نمبر 1 شیخ محمد افدہ
کی نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔ نمبر 2، محمد فہیم، ان کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ نمبر 3، کسی نے کہا دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ساتھ فتنے اور جنت جہنم نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، تو کسی کی نظر میں دجال وغیرہ کو افسانے ہیں۔ اس میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد واری ہے جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ انعام آیت 158 میں دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ نمبر 1، خروج دجال۔ نمبر 2، خروج دابہ، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور نمبر 3، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لیں کہ شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ احمد ساتھ ہی گمراہ پیشاو علماء دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، شنگشار، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ احمد والی احادیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان میں پختگی لائیں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور جن بھائی بہنوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔